غور کرنا جلوس کیوں نکالتے ہیں، جلوس کا ثبوت فرمایا 100 بندے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے یا رسول اللہ چلے ہمارے ساتھ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ مدینے میں کافر ہیں، وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ ٹھہرے. میرے نبی ٹھہرے. جب میرے نبی رکے، انہوں نے اپنے سارے سے کپڑے اتارے، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے کیونکہ مارنے کے ارادے سے آئے تھے. غور کرنا ہم جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا جبرائیل امین ہے، رب حکم کرتا ہے جبرائیل جھنڈے اٹھاؤ. کیا اللہ یہ حضرت آدم آئے جھنڈے نہیں لگوائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جھنڈے نہیں لگوائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جھنڈے نہیں لگوائے، حضرت ابراہیم آئے جھنڈے نہیں لگوائے، حضرت اسماعیل آئے جھنڈے نہیں لگوائے. یا اللہ آج جھنڈے کیوں لگوا رہا ہے؟ فرمایا جو آئے تھے وہ نبی تھے، جو اب آ رہا ہے میرا رسول بھی ہے، میرا نبی بھی ہے. 3 جھنڈے ایک کعبے کی چھت پر، ایک مشرق ایک مغرب میں لگا دیا گیا. جھنڈے لگانا ثابت ہو گیا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ نیزے پکڑے، نیزے کے اوپر اپنے سر کی پگڑی اتاری، اتار کر نیزے کے اوپر باندھی، باندھ کر 100 بندے نے جھنڈے بنائے. جھنڈے بنا کر جلوس لے کر بس سمجھ گیا وہ جلوس حضور کی آمد، حضور کو لے کر جلوس لے کر جا رہے ہیں. آج ہم جلوس نکالے تو پریشانی. میں نے کہا یہ ثبوت البدایہ والنہایہ میں ہے. تو میں 100 بندے نے جلوس کی صورت میں میرے نبی کو لے کر جا رہے ہیں. میرے نبی بھی ساتھ ہے. 100 بندے نے اپنی پگڑیاں اتاری، نیزے کے اوپر باندھی، اسے جھنڈا بنایا، لہراتے ہوئے جا رہے ہیں. آگے مسلم شریف حوالے یاد رکھنا. ابھی تو میں کئی حوالے دے سکتا ہوں، پھر میں مسلم شریف ہے 2 منٹ میں بات سنیں. مسلم شریف کے اندر جب میرے نبی وہاں پہنچے مدینہ شریف میں، چھتوں کے اوپر بھی لوگ چڑھے ہوئے تھے، بزرگ بھی، عورتیں بھی. پھر میں نوجوان گلی میں نکلا، یوتھ گلیوں میں تھی. پھر میں 1 گلی نہیں، 2 گلیاں نہیں، 3 گلیاں نہیں، مدینہ کی ساری گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی تھی. پھر میں کیا کہہ رہے تھے اپنے زبان سے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سنیں. پھر میں وہ کہہ رہے تھے ینادون یا محمد، ینادون یا محمد، ینادون یا محمد. ان کی زبان پر یہی الفاظ جاری تھے کہ مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ. معلوم ہو حضور کا جلوس بھی ثابت ہوا، حضور کا میلاد بھی ثابت ہوا، صحابہ سے بھی ثابت ہوا، میرے نبی سے بھی ثابت ہوا، رب سے بھی ثابت ہوا. پھر میں مسلم شریف سے بھی یہ ثابت ہوا، بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے. ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دیکھے، ساری کتابوں میں حوالے موجود ہیں. میں نے جو دوسری جماعت والوں کا حوالہ دیا، فتاوی رشیدیہ، ان کی کتاب اٹھائے، ان کے اندر بھی حوالہ موجود ہے. یہ جو میں نے حوالے دیے، جو بات کی گارنٹی کے ساتھ، پروف کے ساتھ میں نے بات کی. اگر کسی کو پریشانی ہو کتاب لے آئے، میں دکھاؤں گا. جلوس بھی ثابت، میلاد بھی ثابت، جلوس بھی نکالا گیا، سارے لوگ نعرے بھی لگا رہے تھے. آپ آخری مصرع میرے ساتھ مل کے پڑھے. اعلیٰ حضرت صاحب ترجمانی فرمائے خوبصورت. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہ سب سے
حسنین کا نانا ہے، بابا ہے وزارہ کا حسنین کا نانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، بابا وزارہ کا حسنین کا نانا ہے، آمر زارہ پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی رجپال گرانا ہے، یہ نسل کریموں کی رجپال گرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ جو موضوع ہے وہ ہے میلاد مصطفیٰ، اور نمبر 2 کہ ہم جھنڈیاں جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، اور نمبر 3 ہم یہ 12 ربیع الاول کو جلوس کیوں نکالتے ہیں، کیا میلاد کا ثبوت قرآن سے ہے، کیا ہمارے پیارے نبی نے میلاد منایا ہے، کیا اللہ رب العزت نے بھی میلاد منایا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ سوال ہے کہ تم 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہو، اس کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ اور تیسرا یہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے، تم جھنڈیاں لگاتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، چراغاں کرتے ہو، لیٹنگ کرتے ہو، کیا اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یا تم ایسے ہی بدعت کر رہے ہو، یا اسے بدعت کہا جاتا ہے؟ آج انشاءاللہ العزیز ان 3 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، میلاد کہاں سے شروع ہوا؟ میلاد النبی عرب کا قرآن ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کا جلسہ کیا، پہلا ثبوت قرآن سے۔ دوسرا یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار نے کیا میلاد منایا ہے؟ ہاں جی، دوسرا جواب، آقا علیہ السلام نے عقیقہ کیا، اور میرے آقا کے دادا جان نے محبوب کریم کا 7ویں دن عقیقہ کیا تھا۔ حضور نے پھر بکرا ذبح کیا، اپنے غلاموں کو کھلایا، اس کا یہی ثبوت ہے کہ حضور نے اپنا میلاد خود منایا ہے۔ اور تیسرا جواب، فرمایا آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ سوموار والے دن روزہ رکھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آگے سے میرے نبی نے جواب دیا، کیوں، یہ میرے میلاد کا دن ہے۔ یہ ثبوت۔ اور ہمیں ایک سوال اور کیا جاتا ہے، تم کہتے ہو سب سے بڑی عید جس نے
سیاستہ کی معتبر کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے عید جو ہے انہوں نے کہا صرف 2 عیدیں ہیں، تم نے یہ تیسری عید کہاں سے نکالی ہے؟ میں نے کہا تمہارا سوال درست ہے کیونکہ آپ ہمارے اوپر سوال کر رہے ہیں۔ اگر یہی سوال آپ سے کیا جائے تو آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ فرمایا عید کہاں سے ثابت ہے؟ اور جامعہ ترمذی شریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، آ کر کہنے لگا جو آپ کے اوپر آیات کریمہ نازل ہوئی ہے سورۃ المائدہ میں، فرمایا اگر یہی آیات تبشیرات ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ فرمایا کہ اگر یہی آیات کریمہ ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم عید مناتے تو حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ نانا حضرت فاروق اعظم نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہماری تو اسی دن 2 عیدیں ہیں، تم تو ایک ہی بات کر رہے ہو۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج، فرمایا اس دن یوم عرفہ بھی تھا اور جمعہ بھی تھا۔ فرمایا ہمارے اوپر جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اس وقت ہم نے 2 عیدیں ہمارے پاس ہیں، یعنی یہ حدیث بیان سے ثابت ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں عید الاضحیٰ عید الفطر 2 عیدیں ہیں، میں نے یہ ثابت کیا 2 عیدیں اور بھی ہیں۔ فرمایا یوم عرفہ کا دن بھی تھا اور یوم جمعہ کا دن بھی تھا، فرمایا اسی دن ہماری تو 2 عیدیں ہو گئی۔ یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا۔ فرمایا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اسی دن تو ہماری 2 عیدیں تھیں۔ معلوم ہوا جب ایک قرآن کریم کی ایک آیات بشنات آئے اسی دن صحابہ اس دن کو ایک عید نہیں 2 عیدیں منائیں۔ اگر صحابہ کرام 2 عیدیں منائیں ایک آیات بشنات پر، ایک آیات پر 2 عیدیں منائی جائیں، اور جس سینہ مصطفیٰ پر پورا قرآن نازل ہوا جب وہ سینہ دنیا میں آیا ہم عید منائیں تو آپ کہتے ہیں کہاں سے عید آ گئی؟ یہ تو عید نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر صحابہ ایک آیات پر 2 عیدیں کہہ رہے ہیں، ثبوت تمہارے سامنے ہے، پھر ہم اگر اسی سینہ مصطفیٰ پر پورا قرآن نازل ہوا، جب جس سینہ مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا وہ مدینے والا مصطفیٰ جب دنیا میں آئے ہم نے عید منائی ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ 12 ربیع الاول شمار کا دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر ولادت باسعادت ہوئی۔ میلاد کسے کہا جاتا ہے؟ میلاد کا سادہ معنی یہ ہے کہ میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا۔ اگر ہمارا بچہ پیدا ہو ہم ان کی خوشی کریں، کبھی کسی سے نہیں پوچھا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ نہیں پوچھا کیا صحابہ نے بھی اپنے بیٹے کی پیدائش پر خوشی کی تھی، کبھی نہیں پوچھا۔ ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں، کبھی نہیں پوچھا کہ صحابہ نے بیٹے کی شادی پر لیٹیں لگائی تھی، کبھی سوال نہیں اٹھتا۔ اگر یہ پوچھا جائے کیا صحابہ نے اپنے بیٹے کی شادی ایسے کی تھی جیسے تم اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہو، فرمایا پھر وہ خاموش ہو جاتے، کوئی جواب نہیں ملتا۔ جب وہ سیرت النبی کا جلسہ کریں ہم پوچھتے ہیں بتاؤ سیرت النبی کا جلسہ کیا صحابہ کرام نے کیا تھا؟ کہتے ہیں نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا پھر تم کیوں کرتے ہو؟ اگر تم سیرت النبی کا جلسہ کرو تو وہ جائز، ہم میلاد النبی کریں تو وہ ناجائز۔ تم بھی آقا کا ذکر کرو ہم بھی آقا کا ذکر کریں، غور کریں میں حوالے کے ساتھ جواب دے رہا ہوں۔
اور دوسری بات یہ سوال پوچھا گیا جب نماز عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں، کسی نے سوال کیا مولانا صاحب سے بتاؤ عید کی نماز کے بعد ہمارے نبی نے دعا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں مانگی۔ فرمایا کیا صحابہ کرام نے عید کی نماز کے بعد دعا مانگی تھی؟ فرمایا نہیں مانگی۔ تابعین نے عید کی نماز کے بعد دعا مانگی تھی؟ فرمایا نہیں مانگی۔ میں نے پوچھا تم عید نماز کے بعد دعا کیوں مانگتے ہو؟ جب نبی نے نہیں مانگی، صحابہ نے نہیں مانگی، تابعین نے نہیں مانگی، تم کیوں مانگتے ہو؟ ہمیں کہتے ہو جو کام نبی نے نہیں کیا تم کرتے ہو یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا تم کرتے ہو وہ کیسے درست ہو گیا؟ اگر تم عید کی نماز کے بعد دعا مانگو، حضور نے نہیں مانگی، صحابہ نے نہیں مانگی، تابعین نے نہیں مانگی، وہ جائز؟ جنازے کے بعد دعا کی باری ہے تم کو نانا یہ کیوں مانگتے ہو؟ پھر ہمیں ثبوت کیا دیتے ہیں؟ نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، کیونکہ عید کی نماز وہ نماز ہے، نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے۔ میں نے کہا جنازے کی نماز نماز ہے، نماز کے بعد دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ کہتے تم ختم پڑھتے ہو، یہ ختم جو ہے نا یہ بدعت ہے، جن چیز پر ختم پڑھا جائے وہ حرام ہوتا ہے۔ آؤ حوالے کے ساتھ میں نے کہا بخاری شریف کا ختم کیا صحابہ نے دلایا تھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا تابعین نے بخاری شریف کا ختم دلایا تھا؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تم کیوں ختم بخاری کرتے ہو؟ فرمایا یہ اچھا عمل ہے، یہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ختم بخاری جائز تمہاری نظر میں تو ہماری نظر میں بھی ختم پاک جائز۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ معلوم ہو وہ ختم پڑھے تو وہ جائز، وہ سیرت النبی کا جلسہ کرے تو جائز، وہ اپنے علماء کا جلوس نکالے تو وہ جائز۔ جب ہماری باری ہے ختم کی تو وہ حرام۔ یہ بدعت کی تعریف کرنا بھی نہیں آتی ان کو۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی قسمیں کتنی ہیں؟ فرمایا ختم بھی جائے، عید کے بعد دعا بھی جائے۔ اور تیسری بات فرمایا میں نے کہا حضور نے فرمایا مسجد کو چونا نہیں کرنا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، تم اسے کیوں خوبصورت بناتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کے دور میں پکی مسجدیں تھی؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا جب حضور کے دور میں پکی مسجد نہیں تھی تم نے کیوں بنائی؟ اگر تم نے بنائی فرماتے یہ جائز۔ میں نے کہا حضور کے منع کرنے کے بعد تم بناؤ تو وہ جائز، اگر وہ حدیث میں ہو، حدیث میں ثبوت بھی ہو، اگر ہم کہیں تو وہ ناجائز۔ فرمایا حضور نے منع کیا۔ میں نے کہا پھر خوبصورت کیوں بناتے ہو مساجد؟ فرماتے اس لیے بناتے ہیں کہ لوگ کچی مسجد میں نماز پڑھنے کیسے آئیں گے؟ آج تو لوگ وہ دیکھتے ہیں جہاں خوبصورتی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات سمجھ میں آ گئی۔ چوتھی بات میں نے کہا یہ جو تم نے مدرسہ بنایا، پکا مدرسہ، بچوں کا لباس، علیحدہ کمرہ، خوبصورت بنایا، دروازے لگائے، کھڑکیاں لگائی، کیا صحابہ جب دور تھا میرے نبی کا اس وقت یہ تھے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میرے نبی نے گدھے کی سواری کی ہے، تم لینڈ کروزر پہ کیوں چلتے ہو؟ گدھے کی سواری کرو۔ جو کہتے ہو حضور کے دور میں نہیں تھا، بعد میں جو کام کیا جائے تم کہتے ہو وہ بدعت ہے۔ اگر بدعت ہے میرے نبی نے سواری نہیں کی، تم سواری کرنا چھوڑ دو، گدھے کی سواری کرو، کیوں اس سواری پہ چڑھتے ہو؟ میں نے کہا میرے نبی نے یہ واسکٹ پہنی تھی؟ پر میں نہیں۔ میں نے کہا اتار دو، جو کام نبی نے نہیں کیا اسے چھوڑ دو۔ میں نے کہا جمعے کی اذان میرے نبی کے دور میں تھی؟ پر میں نہیں۔ میں نے کہا پھر جمعے کی دوسری اذان بند کرو۔ میں نے کہا جماعت کے ساتھ تراویح میرے نبی کے دور میں تھی؟ پر میں نہیں۔ میں نے کہا پھر تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا بند کرو۔ معلوم ہوا جو کام نبی کے دور میں نہیں ہے پھر آپ بھی نہ کریں۔ میں نے کہا یہ جو مدرسہ بنایا، بچوں کو عمدہ لباس بنایا، یہ کیوں کیا؟ فرمایا وہ اصحاب صفا حضور کا مدرسہ تھا۔ میں نے کہا وہ تو ایک درخت تھا، پورا آسمان تھا، چھت بھی نہیں تھی، آپ بھی آج ویسا مدرسہ بنائے؟ کہتے نہیں یہ تو جائز ہے۔ میں نے کہا اگر حضور کے دور میں نہیں تھا، آپ کے دور میں جائز ہے۔ پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ جائز یہ ہے کہ ہم نے اسے دین نہیں سمجھا، کیونکہ یہ دین کے لیے کام تھا۔ میں نے کہا بتاؤ میرے نبی کے دور میں یہ لوڈ سپیکر تھا؟ میں نہیں تھا۔ میں نے کہا بند کرو۔ میں نے کہا میرے نبی نے یہ اعلان کیا تھا جیسے آپ تم کہہ رہے ہو مسجد کے اندر پنکھا
کہتے ہیں یہ پنکھا لگائیں گے، لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، ان کو ٹھنڈی ہوا لگے گی، فرمایا نماز کی طرف وہ رغبت ہوگی تو نماز پڑھیں گے، اس لیے یہ جائز ہے۔ میں نے کہا جو کام میں کہہ رہا ہوں تمہاری نظر میں حضور کے دور میں نہیں تھے وہ جائز ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ کیسے ناجائز ہے؟ اور میلاد کا ثبوت پہلے رب نے میلاد بنایا، قرآن سے میں نے ثابت کیا، پھر اللہ کے نبی نے بنایا، وہ بھی ثابت کیا۔ اس باری آتی ہے کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ میں نے کہا نہیں، صحابہ سارا مال پیش کیا تھا، انہوں نے 2 دے کے چھپا کے رکھی تھی، ہم نے چاول نہیں بنایا۔ یہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے، آپ بھی اہل سنت و جماعت ہیں، یہ یاد رکھیں آیات کریمہ بھی اور ان سوالوں کا جواب بھی آپ کو آنا چاہیے۔ جو بھی پوچھے ان کو سوال کا جواب دو۔ فرمایا میں نے کہا سب چیزیں جائز ہیں، تم اپنے علماء کا یہ جلوس نکالتے ہو، یہ جو پینو فلکس لگاتے ہو یہ جائز اس دور میں تھے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا مولانا کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں اس دور میں تھے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر بند کرو، اگر وہ سارا کچھ جائز ہے تو میلاد بھی جائز ہے۔ اور حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے میلاد کیا تھا؟ میں نے کہا ثبوت دے۔ صحابہ کرام نے حضرت عامر انصاری میرے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، گھر والوں کو جمع کیا، بٹھا کر سب کے سامنے میرے نبی کی شان بیان کر رہے تھے۔ جو نبی کے نام پہ نہیں بولا پھر کس نام پہ بولو گے یار؟ تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ تو میں جب یہ بات آئی حضرت عامر انصاری اندر کمرے میں بیٹھ کر گھر میں اپنے گھر والوں کو جمع کر کے میرے نبی کا میلاد منا رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، میرے نبی چل ہوئے، اور میں بیٹا باہر آیا، دروازہ کھولا، اور میں ابا جان آپ جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں وہ نبی تشریف لے آیا ہے۔ صحابہ سے بھی ثابت ہو گیا میلاد، اور 1000 سال پہلے میرے نبی کی آمد سے پہلے میلاد منایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ میلاد کا ثبوت تھا۔ اب جلوس ہم کیوں نکالتے ہیں؟ جلوس کا ثبوت تھا ابن کثیر جنہوں نے البدایہ والنہایہ کتاب لکھی ہے، اس کتاب پہ پاک کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ غور کرنا، ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ کیا کسی نے جلوس نکالا تھا؟ حضور کے دور میں جلوس تھا؟ اور ایک مسئلہ یہ، جب میرے نبی کی ولادت ہوئی ہم سے سوال کیا جاتا ہے بتاؤ اس وقت کس نے میلاد منایا تھا؟ میں نے کہا جب میرے نبی کی ولادت ہوئی بتاؤ اس وقت مسلمان کتنے تھے؟ میں نے کتنی محنت سے آپ کو تیاری کر کے میں نے کہا سارے سوالوں کا جواب مل جائے، آپ بولنا بھی گوارا نہیں کرتے اپنے نبی کی آمد پر، کہتے سبحان اللہ۔ جب یہ بات ہوئی کیا بتاؤ جب میرے نبی کی ولادت ہوئی میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا، میرے نبی کی زبان مبارک پر کیا الفاظ جاری تھے کسی کو پتا ہے؟ میرے نبی کی ولادت ہوئی، جب میرے نبی آئے سرما لگا ہوا تھا، تیل لگا ہوا تھا، یہ مانگ نکلی ہوئی تھی، ختنہ کیا ہوا تھا۔ میرے نبی جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے سب سے پہلے میرے نبی نے سجدہ کیا، سجدہ کر کے حضور نے کہا رب ابری امتی۔ فرمایا جب نبی آئے تو میرے نبی کہہ رہے تھے امتی امتی، جب نبی کی ولادت کا دن آتا ہے ہم کہتے ہیں یا نبی یا نبی، نبی ہمیں امتی امتی کہہ رہے تھے، ہم یا نبی کہہ رہے ہیں، حضور ہمیں یاد کر رہے تھے، ہم حضور کو یاد کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اچھا اس وقت تو سارے کافر تھے؟ میں نے کہا معلوم ہوا میلاد کافر نہیں مناتے مومن مناتے ہیں۔ جب میرے نبی مکے سے چلے جلوس کا ثبوت سنے بات ختم۔ ابن کثیر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے میرے نبی آرام فرماتے ہوا چل رہی تھی، مٹی اڑ رہی تھی، میرے نبی نے اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ نبی کے نام پر بولا کریں، فرمایا اسی نبی کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، عملوں سے گزارا نہیں ہوگا، حضور شفاعت کریں گے تو گزارا ہوگا۔ فرمایا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا
100 बंदे लेकर एक बंदा आया कुरैजा। जब वो आया ना तो उस बिना मेरे नबी को कत्ल करने के इरादे से आया। 100 बंदे उनके साथ थे, वो मुसलमान नहीं थे, काफिर थे। अच्छा काफिर थे, उनके सारे बारे दस्तारे थी, सिर के ऊपर पटका बजा है, कपड़े बजे हुए, सर के ऊपर दस्तार थी, कपड़ा बांधा हुआ था। जब वो आया ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे या रसूल अल्लाह ये बंदा आया। हुजूर ने कहा इसे करीब बोलो। जब करीब आया हुजूर ने पूछा तुम्हारा नाम मा इसमें तुम्हारा नाम क्या है? अरबी के अंदर मेरे नबी ने पूछा। उसने आगे से जवाब दिया कुरैजा। हुजूर ने फरमाया बरदुल्लाह लना, फरमाया फिर तो ये खैर वाला मामला है, तुम्हारा हमारा मामला खैर वाला हो गया। वो हैरान है, मैं मारने के इरादे से आया हूँ। हुजूर की फसीह बरीक जुबान देके कलाम देके हुजूर कह रहे तुम्हारा हमारा मामला ठंडा हो गया, मैं मारने के इरादे से आया हूँ। ये आगे से क्या जवाब दे रहे हैं? हुजूर ने फरमाया ये बता तुम्हारा कबीला कौन सा है? उसने कहा असलमी। हुजूर ने फरमाया फिर तो तुम्हारा हमारा काम सलामती वाला हो गया, लड़ाई भी खत्म। वो हैरान, मैं किस इरादे से आया हूँ? आगे से ये जवाब की तरह हसीनो जमीन ले रहे हैं, ये कैसा जवाब है? तो मैं जब ये बात सुनी तो मैं फिर तो तुम्हारा हमारा मामला खैर वाला हो गया। उसने कहा हैरान हो गया, कहने लगा अब है कौन? है कौन? मेरे नबी ने जैसे पर्दा उठाया, चेहरा ज़ाहिर बना, वो चेहरा जिसकी कसम मेरा रब खा रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, पर मैं उठा